اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ احکام میت کی 11 ایک ساتھ مکمل ہو چکی ہیں اور اس کے اندر میں نے 94 مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو قسط ہے یہ 12ویں قسط ہے اور 95 سے لے کر مسئلہ نمبر 101 تک انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے۔ دوستو، مسئلہ نمبر 95 یہ یاد رکھنا کہ سوگ کے واسطے 3 دن بیٹھنا جائز ہے۔ سوگ کے واسطے 3 دن آپ کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے، اس کے سوگ کے لیے آپ 3 دن بیٹھ سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر بیٹھیں یا کسی حجرے کے اندر بیٹھیں، کسی مکان کے اندر بیٹھیں، 3 دن آپ بیٹھ سکتے ہیں سوگ کے لیے۔ کوئی بھی آپ کا رشتہ دار فوت ہو، یہ یاد رکھنا، دنیا سے جائے 3 دن آپ اس کا سوگ کر سکتے ہیں، لیکن 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتے۔ ہاں، خامند جو ہوتا ہے، خامند وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو بیوی کے لیے اجازت ہے، وہ 4 ماہ اور 10 دن تک اپنے خامند کا سوگ کر سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 96 دوستو یہ کہ یہ یاد رکھو کہ جس دن میت دفن ہوا، یعنی جس دن وہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا، آسان سی بات یہ یاد رکھ لیں، جس دن وہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس پہلے دن تعزیت کرنا افضل ہے۔ باقی اجازت تو 3 دن ہے، 3 دن آپ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے دن میت کی تعزیت کرنا میت کے گھر والوں کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو پہلا دن ہوتا ہے یہ زیادہ افتراق کا، زیادہ پریشانی کا، زیادہ غم کا باعث ہوتا ہے، لہٰذا پہلے دن آپ اس کی تعزیت کر سکتے ہیں۔ پہلے دن افضل ہے، 3 دن آپ کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ اور 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے، 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہے کہ جو بندہ دور تھا، اس کی رہائش دور تھی، دوسرے ملک کے اندر رہائش پذیر تھا روزگار کے سلسلے کے اندر، اگر وہ بعد کے اندر آتا ہے، وہ تعزیت کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن مقامی لوگوں کو 3 دن کے بعد تعزیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تعزیت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے اجر کو بڑھائے، اللہ تعالیٰ تیرے اجر کو بڑھائے، اور اللہ وَأَحْسَنَ جَزَاءَكَ، اور اللہ تعالیٰ تجھے بہتر جزا عطا فرمائے، وَغْفِرْ لِمَيِّتِكَ، اور اللہ تعالیٰ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ، اور اللہ تعالیٰ تیرے میت کی بخشش فرمائے۔ دیکھیں پھر سن لیں، اللہ تعالیٰ تیرے اجر کو بڑھائے، اللہ تعالیٰ تیرے اجر کو بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تیرے میت کی مغفرت فرمائے۔ اور جب ایک بار آپ لوگ تعزیت کر لیں تو دوبارہ تعزیت کرنا مکروہ ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا۔ اور قبر کے پاس تعزیت کرنی بھی نہیں چاہیے، اس بات کو خصوصی طور پر آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ قبر جو ہوتا ہے یہ مقام ہے کس کا؟ دعا کا مقام ہے۔ یہ امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ دعا کا مقام ہے، لہذا کچھ معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ اوقات کے ساتھ، مقام کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، تو ہوتے وہ جائز ہیں لیکن ان کا مقام مناسب نہیں ہوتا، جگہ مناسب نہیں ہوتی، وقت مناسب نہیں ہوتا، لہذا اس سے شریعت منع کرتی ہے۔ لہذا اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر تعزیت نہ کریں، بلکہ تعزیت کے لیے جس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو مکان ہے، آبائی مکان ہے یا حجرہ یا مسجد ہے، جس کے اندر جہاں پر وہ تشریف فرمائیں تعزیت کے لیے، وہاں پر جا کر تعزیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دوستو، خاص طور پر جو مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب عورتوں کا ہے۔ لڑکیوں کا قبرستان کے اوپر جانا جائز ہے، لڑکیوں کا قبرستان کے اوپر جانا جائز ہے، یہ جمہور علماء کا مسلک ہے۔ جمہور علماء اس کے اوپر ہیں کہ لڑکیاں، کیونکہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اس کے عموم کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ خواتین بھی قبروں کو جا سکتی ہیں۔ اچھا، وہ جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے ان لڑکیوں کے اوپر کہ جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، تو یاد رکھیں کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها سے وہ حدیث پاک منسوخ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، وہ حدیث پاک منسوخ ہو چکی ہے۔ اگر آپ اس کو منسوخ نہیں مانتے تو پھر یہ ان خواتین کے ساتھ خاص ہوگا کہ جو قبروں کے اوپر جا کر غم تازہ کرتی ہیں، اپنے بال نوچتی ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کے کام کرتی ہیں، وہاں پر پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، جو غلط قسم کے مرض ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، قبروں کی تعظیم نہیں کرتی ہیں، جو تعظیم اللہ رسول نے مقرر کی ہے وہ نہیں کرتی، تو خلاف شرع افعال وہاں پر جا کر کریں، تو ان لڑکیوں کا جانا آج بھی قبرستان کے اندر مکروہ ہے۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔
یعنی خلاف شرع افعال اگر لڑکیوں سے صادر ہوں تو ان لڑکیوں کا آج بھی قبرستان جانا کیا ہے؟ منع ہے۔ باقی قبرستان جائیں کس کے لیے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر لفظ ہیں تبرک جان کر صلحاء کی قبروں کے اوپر بھی جانا جائز ہے، یعنی خواتین قبروں کے اوپر جائیں عبرت حاصل کرنے کے لیے یا پھر تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی دیار چاچ چینل کے اوپر، وہ شرک کی تعریف کے اوپر۔ پھر اس کے اوپر کسی شخص نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ قبروں تبرک کیا ہوتا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ پھر اس کا میں نے الگ جواب دیا تھا۔ اب دیکھیں یہ فقہاء میں سے امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو مقام ہے یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے کیا لکھا ہے، آپ صاف ستھرے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اور قبروں سے تبرک حاصل کرنے کے لیے خواتین بھی قبروں کے اوپر جا سکتی ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات کا اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل نہیں جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ آج کل جو خواتین قبروں کے اوپر جا کر کرتی ہیں، جس طرح طواف کرنا شروع کر دیتی ہیں، گویا کہ عبادت ہی کرنا شروع کر دیتی ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہوتا میں نے کہاں پر کھڑا ہونا ہے۔ اور یہ ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کی جو قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے ہیں، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ یہ اس معاملے کو اٹھائیں، یا کم از کم وہاں پر جو مجاور ہے ایک شخص کی ڈپٹی لگائے کہ یہ جو لوگ آتے ہیں کم از کم ان کو قبر کے اوپر حاضر ہونے کا طریقہ تو بتا دیں۔ آج تک کسی کو اچھوں کو میں نے دیکھا ہے کہ قبر کے اوپر حاضر ہونے کا طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے، ان کو نہیں آتا۔ یا کم از کم اتنا کریں کہ اچھا سا بورڈ بنا کر وہاں پر لگا دیں تاکہ کوئی کس طرح آئے تو اس طرح حاضری دینے کا اس کو طریقہ کم از کم معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ دوستو ہو گیا نا مسئلہ نمبر 98۔ اب آتے ہیں مسئلہ نمبر 99 کی طرف کہ قبر کی زیارت کے لیے افضل دن کون سا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی نا کہ قبروں کے اوپر جانا مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی جانا جائز ہے، تبرک کے لیے جائیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے جائیں، جا سکتی ہیں۔ لیکن جو آداب ہے میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی بیان کیے تھے، پھر انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو الگ اس کے اوپر کچھ آداب میں بیان کر دوں گا، ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے جانا چاہیے۔ اگر ان آداب کا خیال نہ رکھیں تو پھر نہیں جانا، ان کا جانا حرام ہے خواتین کا۔ تو اب آتے ہیں امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب وقت کون سا، یعنی قبر کو کس دن جانا چاہیے۔ یاد رکھو جمعے والے دن قبر کی زیارت کرنا افضل ہے، یا پھر جمعے سے ایک دن پہلے یا پھر جمعے سے ایک دن پیچھے، یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن ہو گئے۔ اور ان میں سے افضل اور بیسٹ دن کون سا ہے؟ جمعہ شریف کا دن ہے کہ جمعہ شریف کو آپ جائیں، اور وہاں پر جا کر آپ کریں کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ۔ وہاں پر جا کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین، ٹھیک ہے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ پھر آپ پڑھیں وَيَقْرَأُ یاسین، اور پھر سورۃ یاسین پڑھیں، یعنی اس طرح سلام کر کے پھر سورۃ یاسین پڑھیں۔ وفی الحدیث ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے من قرأ الاخلاص 11 مرۃ ثم وعب اجرها للاموات، کہ جو بندہ 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے اور اپنی سورۃ الاخلاص کا ثواب میت کو بخش دیتا ہے، اموات کو بخش دیتا ہے، جو اہل قبور ہے ان کو بخش دیتا ہے، تو آتا من الاجر بعدد الاموات، پھر اللہ تعالیٰ اہل قبور کی تعداد کے برابر، یعنی جتنے مردے دفن ہیں جن کو آپ نے یہ ثواب دیا ہے، یہ ثواب بخشا ہے، یہ ثواب ان کو عطا کر دیا ہے، ان کا ایصال ثواب کر دیا ہے، تو ان مردوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث پاک، اس حدیث پاک کو امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے کتاب الجنائز کے اندر نقل کیا ہے۔ اچھا یہ بات آپ کو سمجھ آ گا، یعنی قبر کے اوپر جا کر سلام کرنا ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے، یہ مسئلہ نمبر ہو گیا نا 100، مسئلہ نمبر 100 ہو گیا، سورۃ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور یہ الفاظ یعنی کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور مردوں کو جتنے مردوں کو آپ بخشیں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اب مسئلہ نمبر آ گیا نا 101، اور یہ آخری مسئلہ ہے آج کی نشست کا۔ مسئلہ نمبر دوستو 101 یہ کہ اپنے لیے قبر کھودوانا، کفن تیار کر کے رکھنا یہ جائز ہے۔ یہ دیکھیں نا، پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا، کسی شخص نے اعتراض کیا تھا کہ فلاں چیز کا ثبوت قرآن سے دیں، فلاں کا حدیث سے دیں۔ اب دیکھیں امام شامی صاحب کیا لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ جائز ہے کیا، بندہ اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی قبر کھدوا لے، یہ بھی جائز ہے، اپنا کفن تیار کر لے، یہ بھی جائز ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے نیچے 2 نام بھی دیے ہیں، ایک نام دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ربیع ابن خشیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ عمر بن عبدالعزیز ثانی عمر، ٹھیک ہے، یہ کیا خلفائے راشدین میں سے ہیں یہ، اور ربیع ابن خشیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان دونوں نے کیا کیا تھا، اپنی قبر تیار کروائی تھی۔
اور بعض علماء نے مکروہ لکھا ہے، یعنی جمہور کہتے ہیں یہ جائز ہے، بعض علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندے کو یہ علم تو نہیں ہوتا نا کہ میں کس زمین کے اندر دفن ہو جاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ زمین کے اندر دفن نہ ہو، کہیں اور چلا جائے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے، جو لوگ جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو اگر اس کے اپنے کام نہیں آئی، اس کے اپنے کام نہیں آئی تو کوئی دوسرا اس کے اندر دفن ہو جائے گا، کم از کم اس قبر کو دیکھ کر آخرت تو یاد آتی ہے نا انسان کو، کم از کم اس قبر کو دیکھ کر آخرت تو یاد آتی ہے نا۔ اور مقصد ہی یہی ہے، قبر تیار کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ میرے سامنے رہے اور مجھے اپنی آخرت کا خیال رہے، تو وہ مقصد تو حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا بات بات پر اس قسم کے فتوے بھی نہ لگائیں کہ فلاں چیز کا دیکھیں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہیں پر ہمیں حکم دیا ہے، کہیں پر رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی قبر تیار کرو، کہیں صحابہ نے دیا ہے، لیکن پھر بھی جائز ہے۔ کیوں کہ ہر نئی بات بدعت نہیں ہوتی، ہر نئی بات بدعت نہیں ہوتی۔ اس نئی بات کو دیکھا جائے گا کہ آیا یہ قواعد اسلام سے ٹکراتی ہے یا نہیں ٹکراتی، اگر ٹکراتی ہے تو وہ بدعت کیا ہے، بدعت سیئہ ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ قواعد اسلام سے نہیں ٹکراتی بلکہ قواعد اسلام کے تحت جاتی ہے تو پھر اس کے ہم درجات مقرر کریں گے۔ بعض صورتوں کے اندر وہ واجب ہو جاتی ہے بدعت، بعض صورتوں کے اندر مستحب ہوتی ہے، مباح ہوتی ہے، بعض صورتوں کے اندر مکروہ ہوتی ہے، بعض صورتوں کے اندر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بدعت کی تعریف ہے کہ وہ قواعد اسلام سے ٹکرائے تو مردود ہے، اگر قواعد اسلام سے نہ ٹکرائے تو مردود نہیں ہے۔ لہذا ہر ایک سے ہر وقت اس قسم کے سوال بھی نہیں کرنے چاہیے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ، میں آخری جملہ اپنا پھر دہراتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے قبر کھودنا، اپنا کفن تیار کرنا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ آخرت کا یاد دلانا۔ چونکہ اس کا مقصد، چونکہ یہ آخرت کی یاد دہانی کے اندر معاون ثابت ہوتی ہے، اور آخرت کی یاد دہانی خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب لوگ تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ مقصد کیا ہے کہ اس سے دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ تو آخرت کے یاد آنے کا اصول ہمیں حدیث پاک سے ملا، تو اب اس اصول کے تحت یہ بات بھی آتی ہے، لہٰذا یہ بدعت نہیں ہوئی، اسی اصول کے تحت، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت ہے کہ تم کیا کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو۔ اب آخرت کو یاد دلانے والا کوئی امر بھی ہوگا وہ قواعد اسلام سے نہ ٹکرائے تو وہ جائز ہے۔ بس اسی صورت کے اندر اس بات کو بھی یاد رکھ لینا کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی بندہ اپنی قبر کھودواتا ہے، اپنا کفن تیار کرتا ہے تاکہ مجھے آخرت یاد آئے، یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حکام کو سمجھ کر اور اپنے دل میں اتارنے کی، پھر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔